اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 8 سورۃ انفال کی آیات نمبر 60 میں ارشاد فرماتے ہیں، تم ان کے ترجمہ اور تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جان رہا ہے، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ تشریح اور یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ابدی حکم ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی دفاعی طاقت جمع کرنے کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم نے طاقت کا عام لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ جنگ کی تیاری کسی ایک ہتھیار پر موقوف نہیں، بلکہ جس وقت جس قسم کی دفاعی قوت کار آمد ہو اس وقت اسی طاقت کا حصول مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ لہذا اس میں تمام جدید ترین ہتھیار اور آلات بھی داخل ہیں اور وہ تمام اسباب و وسائل بھی جو مسلمانوں کی اجتماعی، معاشی اور دفاعی ترقی کے لیے ضروری ہوں۔ افسوس ہے کہ اس فریضے سے غافل ہو کر آج مسلمان دوسری قوموں کے دستے نگر بنے ہوئے ہیں اور ان سے مرغوب ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس صورتحال سے نجات عطا فرمائے۔ اور اس سے مراد مسلمانوں کے وہ دشمن ہیں جو اس وقت تک سامنے نہیں آئے تھے بلکہ بعد میں سامنے آئے، مثلا روم اور فارس کے لوگ، جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور اور خلافت راشدہ کے زمانے میں یا اس کے بھی بعد سابقہ پیش آیا، اس کے بعد جو معاملات پیش آئے وسلم کے وصال کے بعد، تو آج بھی مسلمانوں کو جو حالات ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کیا حالات ہیں۔ فلسطین میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی ہیں، خود پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر رہا، بے حس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عوام ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہی، وہ بلکہ جتنی اسٹرائک غیر ممالک لوگ کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، اتنی اسٹرائک تو کسی مسلم ممالک میں ہو نہیں رہی شاید، میرا خیال ہے۔ ہم سب لوگ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ بلی آئی، اس میں 4-5 کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں اور بلی آتی ہے، وہ پہلے کبوتر کو کھاتی ہے تو 1-2 کبوتر تو آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلی کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ جو یہودی طاقت، یہود نصارہ طاقت قائم کر کے ہم پہ سوار ہو رہے ہیں، وہ چھوڑیں کسی کو نہیں جب تک کوئی ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو جاتا۔ ان کی شروع سے ہی یہی تکنیک تھی، یہود نصارہ، برطانیہ، امریکہ شروع سے یہ تھی کہ جب کوئی اسلامی ممالک اٹھتا تھا وہ اس پر حملہ کر کے اسے وہیں پہ ختم کر دیتے تھے۔ دوسرے اسلامی ممالک کچھ نہیں کرتے تھے، وہ دیکھتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ عراق کے ساتھ کیا ہوا سب کو پتہ ہے، اس کے بعد افغانستان کے ساتھ کیا ہوا وہ سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہیں، پاکستان میں انہیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریٹ ہیں، اب ان کو خرید لیا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کرتے ہیں، کسی بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں اپنے بندے بٹھائے ہوتے ہیں، مین جڑوں میں ان کے اوپر بندے بیٹھے ہوتے ہیں، غدار قسم کے ہوتے ہیں، وہ دکھاوی طور پہ تو مسلمان ہوتے ہیں، حقیقت مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں بیوروکریٹ بھی شامل ہوتے ہیں، ان میں علماء دین بھی شامل ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء دین شامل ہوتے ہیں جن کو وہ خرید لیتے ہیں، اور خریدنے کے بعد علماء دین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں ان کو آپس میں لڑواتے ہیں فرقوں پہ، وہ اصل دین کی طرف لے کے نہیں آ رہے ہوتے، وہ اصل جہاد کے بارے میں نہیں بتا رہے ہوتے، قرآن شریف کی اصل آیات، قرآن شریف اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف میں کیا فرما رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ کار بتائے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل اختیار کی تھی، وہ سب کچھ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا کا بہت بڑا معجزہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے ابھی، جس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، جس کو ہم پڑھ نہیں رہے۔ وہ یہی علم تھا، اس کے بارے میں کہا گیا تھا علم حاصل کو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے، وہ یہی علم تھا۔ ورنہ دنیاوی علم تو بڑے بڑے دیکھیں یا بیوروکریٹ کتنا بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ ان کے سپیچ کرنے کا انداز، انہیں بولنے کا انداز، وہ اگلے بندے کو فوری طور پہ قائل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان آیاتوں کی طرف، قرآن کی طرف نہیں آ رہے، دین کی طرف نہیں آ رہے، کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس حوالے سے۔ چھوٹی موٹی کیونکہ انہیں پتہ بھی ہے تو چند آیاتیں پتہ ہیں جن کو وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
ہوش کے ناخن دے، پاکستانی عوام کو، پاکستان کو، تمام مسلمانوں کو متحد ہونے میں مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بہت مشہور شعر ہے کہ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز تجھے معلوم ہے اے بندہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو مسلمان تو یہ ہے جو نظر تو قاری آتا ہے لیکن حقیقت میں قرآن ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر قرآن شریف میں اللہ کے دین پہ ڈھال لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، قرآن شریف کو تھام لو، قرآن شریف کو تھامو، قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ ڈیلی کے 2-3 گھنٹے دیں اس کو پڑھنے کے لیے، آپ کے بہت سی چیزیں آپ کو روشن ہوں گی۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ زندگی میں ایک انسان کو خلیفہ بنایا، اس کا مقصد کیا آنے کا۔ عبادت تو فرشتے بھی بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے ثواب ملتا ہے عبادت کا، لیکن فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، 24 گھنٹے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو افضل کیوں بنایا گیا؟ یہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، آپ کو پتہ نہیں لگے گا۔ اس میں ایپ ہیں بہت، اسلام 360 ایپ نام کے ایپ ہے، اسلام 360 کے نام سے پلے اسٹور پہ کریں گے، ڈاؤن لوڈ کریں گے، بالکل فری ہے۔ اس میں تفسیر بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے اس کا۔ تفسیر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر ہے اس میں، اور تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا مودودی صاحب ہیں، تو ان کی تفسیر پڑھنے کو آپ کی ملے گی۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کام کو شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ جو آیات پڑھی ہے، ترجمہ اور تفسیر پڑھی، اس کے پڑھنے میں کوتاہی ہو معاف فرما دے، اس آیات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ، ملتا ہے۔